تو ہم غیب میں رہنے کے باوجود کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اگر ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنا تن من دل لگا دیتے ہیں، یہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ مرحلہ بھی آ جائے کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر اور پھر اللہ کے دشمنوں کے سر کچھ لے جائیں۔ یہ بڑی واضح آیت ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا بھی دنیا میں ریولوشنری قسم کا لٹریچر پیدا کیا گیا، ریولوشنری، اس آیت کے ہم پلہ، بلکہ اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں اوریم آیت، طاقت کا استعمال۔ اگر اللہ طاقت دے اور بندہ مومن اسے استعمال نہ کرے تو مجرم ہے۔ طاقت ہے تو اس کا استعمال یہ ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزن طریق شاہ بازی رہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے جسم میں خون کا کوئی قطرہ ہے اور کچھ پر ہے مٹھی بھر، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں شاہ بازی سکھاؤں۔ پھر تم چڑیا کیوں بنے ہوئے ہو، شاہی کیوں نہیں بنتے؟ تو اگر اللہ طاقت دے دے تو بندہ مومن کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ باطل کا غلبہ دنیا میں رہنے دے، طاقت استعمال کرے گا۔ ہاں، طاقت کیسے حاصل کرے؟ یہ جو مکے کے 12 برس تھے، یہ طاقت کے حصول کا ذریعہ تھے، اس کی محنت تھی، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو کھینچا، پھر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا۔ یہ اگلی سورت کا، سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر انہیں منظم کیا، جماعت بنایا، ان سے بیعت لی، میرا ہر حکم مانو گے، چاہے مشکل ہو اور چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے۔ پھر باطل کے خلاف تلوار اٹھائی، بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ یہ ہے اصل میں معاملہ کہ مددگار، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں مدد کرنے والے اس کی اور اس کے رسولوں کی، غیب میں ہونے کے باوجود۔